پیر کے روز صحافیوں کو پہلی بار سائفر کیس کے سماعت ملاحظہ کرنے اور ملزموں کے افکار و خیالات جاننے کا موقع ملا تو اڈیلہ جیل کے دو نامور قیدیوں نے اپنے عزائم اور ارادے آشکار کر دیے۔ خبت عظمت کا شکاری گدی نشین شاہ محمود قریشی نے خود کو مہاتما گاندھی قرار دے دیا اور فرمایا موہن داس کرم چند گاندھی کی طرح وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں انہیں کسی عہدے کی حاجت نہیں ہے، جبکہ فرقہ عمرانیہ کے بانی مہاتما عمران خان کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ عصر حاضر کے شیخ مجیب ہیں۔ انہوں نے آخری سانس تک لڑنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا، شیخ مجیب الرحمان کے خلاف انہوں نے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کر لیا، مگر اس نے 162 نشستیں جیتی، ہم بھی جیتیں گے۔ شیخ مجیب الرحمان کی کامیابی کا مطلب کیا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ کیا عمران خان بھی ملک دولت کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں؟ میں اپنے کالم میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ فرقہ عمرانیہ کے پیروکار اپنے قائد کا کبھی قائد اعظم محمد علی جناح سے موازنہ کرتے ہیں تو کبھی انہیں عصر حاضر کا ذوالفقار علی بھٹو قرار دیتے ہیں، لیکن اگر ان کا کسی شخصیت سے تقابل کیا جا سکتا ہے تو وہ عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان ہیں، اور اب اس بات کی تصدیق جناب عمران خان نے بذات خود کر دی ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے پہلے سیاسی منظرنامے پر 3 شخصیات کا غلبہ تھا: شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل آغا محمد ضیاء خان۔ شیخ مجیب اور بھٹو دونوں میں یہ قدر مشترک تھی کہ بہت اعلیٰ پائے کے خطیب اور عوام کے نبض شناس تھے۔ دونوں کی شعلہ بیانی کا یہ عالم تھا کہ مجمع پر سحر طاری ہو جاتا، مگر ہر دو شخصیات میں مقررانہ صلاحیت کی سوائے کوئی مشابہت و مماثلت نہ تھی۔ شیخ مجیب کی تمام تر صلاحیتیں فن تقریر تک محدود تھیں، مگر بھٹو ہم گیر و ہم جہت شخصیت کے مالک تھے۔ مشرقی پاکستان بحران کے ایک اہم کردار میجر جنرل ریٹائرڈ راؤ فرحان علی، جو سقوط ڈھاکہ کے عینی شاہد ہیں، انہوں نے بعد ازاں ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ شیخ مجیب کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایک بہت اچھا مقرر تھا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایسا شخص جس میں عقل کی کمی ہو لیکن تقریر بہت اعلیٰ کرتا ہو، عوام کو ادھر سے ادھر لے جائے۔ بہت ہی اعلیٰ تقریر کرتا تھا لیکن وہ اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا مالک نہیں تھا۔ شیخ مجیب جنہیں ڈیماگاگ قرار دیا جاتا ہے، ان کی تقریروں نے بنگالیوں میں نئی روح پھونک دی۔ ان کے ایک جملے نے ایسا بیانیہ متشکل کیا جس کا ریاست کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا، اور وہ جملہ تھا، مجھے اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے۔ مولا والا دانشور جنہوں نے تاریخی حقائق کو مسخ کر کے موجودہ صورتحال کو مشرقی پاکستان میں درپیش حالات سے تشبیہ دینے کی کوشش کی، وہ دراصل سابق وزیر اعظم عمران خان کے حلیف سخن ساز ہیں۔ جناب عمران خان کے سحر میں مبتلا دانشوران عصر جن کا رزق ان کی مقبولیت سے وابستہ ہے، وہ کبھی بھٹو سے ان کا موازنہ کرتے ہیں تو کبھی انہیں قائد اعظم سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ان کی پیروی کرنے والے دانشور نہ صرف ماضی کی قداور شخصیات میں ان کی مشابہت کی سچی جھوٹی روایت ڈھونڈتے ہیں، بلکہ حالات و واقعات کے تانے بانے ماضی سے جوڑنے کے لیے دروغگوئی سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یوں تو عمران خان اس قدر منفرد و ممتاز شخصیت کے حامل ہیں کہ ان کا ماضی کے کسی بھی سیاستدان سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی یوں لگتا ہے کہ وہ جنسی بے عدالیوں کے باعث اس وقت کے فوجی حکمران آغا مدہوش کا پرتو ہیں۔ گاہے محسوس ہوتا ہے وہ بھٹو کا بیس بدل کر قائد اعظم بننے کی تگ و دو کر رہے ہیں، لیکن اگر اس دور کے رہنماؤں سے تقابل کرنا ہو تو میری دانست میں انہیں موجودہ دور کا شیخ مجیب کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ وہ ڈیماگاگ کی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔ عمران خان ایسے شعلہ بیان مقرر ہیں کہ چاہے تو پانی میں آگ لگا دے۔ چینی کہاوت ہے کہ آگ کو کاغذ سے نہیں ڈھانپا جا سکتا، مگر وہ زور خطابت کی بنیاد پر یہ کارنامہ بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ شیخ مجیب کی طرح بیانیہ بنانے اور اپنے مقلدین میں اسے حرف آخر کے طور پر پیش کرنے میں عمران خان کا کوئی ثانی نہیں۔ جس طرح شیخ مجیب کے بیانیے کا ریاست کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا، اسی طرح عمران خان بھی اپنے پیروکاروں کو اس نہج پر لے آئے ہیں جہاں عقل و خرداور دلیل و منطق کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ ان کے چاہنے والوں کا ذہنی معیار اور طرز عمل دیکھ کر خیال آتا ہے کہ محض قائد ہی ڈیماگاگ نہیں ہوتے، تحریر و تقریر کے فن میں تاک ان کے مقلدین اور جذباتی پیروکار بھی ڈیماگاگ ہو سکتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جناب عمران خان مذکورہ بالا تینوں شخصیات کے انداز و اعتبار کسی حد تک مستوى لیے ہوئے ہیں، مگر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ہو بہو میل نہیں کھاتے۔ مثال کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو کی طرح وہ جان دینے کو تیار ہوں تو بھی یہ توقع رکھنا اب سے ہوگا کہ ان کی سیاست ہمیشہ زندہ رہے گی۔
کیونکہ تحریک انصاف کے ہاں نظریاتی کارکنوں کی وہ کھیپ دکھائی نہیں دیتی جو ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی میں چھوڑ کر گئے۔ ہاں البتہ جب تک وہ زندہ ہیں ان کی سیاست اور مقبولیت یکسر ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ جناب عمران خان کا موازنہ اور تقابل شیخ مجیب الرحمن سے کیا جا سکتا ہے، مگر اب نہ وہ حالات ہیں اور نہ ہی عمران خان کی مقبولیت میں وہ شدت کی ان کے اشارہ و ابرو پر ملک بند ہو جائے، یا پھر تمام تر مزاحمت اور رکاوٹوں کے باوجود ان کی جماعت اس طرح جھاڑو پھیر دے جس طرح عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس حوالے سے عمران خان کئی طرح کے مبالغوں اور مغالطوں کا شکار ہیں۔ ہاں البتہ انہوں نے سانحہ مشرقی پاکستان کے مرکزی کردار جنرل ضیاء خان کو ضرور مات دے دی ہے، اور ہر دو شخصیات میں وردی کے سوا کوئی فرق نہیں۔